کیا آپ نے کبھی خدا کے لیے اتنی شدید پیاس محسوس کی ہے کہ کچھ اور آپ کو تسلی نہ دے سکے؟ یہی کچھ خدا کی تاریخ کی ایک عظیم ترین بیداری کے دوران ہوا تھا۔ مرکزی پیغام بالکل واضح ہے۔ سچی بیداری تب شروع ہوتی ہے جب خدا کے لوگ اس کی حضوری کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوں، اور ایک شخص کا خدا کے لیے جوش و جذبہ پوری قوم میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ کہانی ڈرامائی انداز میں شروع ہوتی ہے۔ بادشاہ احز کے دور میں برسوں کی روحانی گراوٹ کے بعد اس کا بیٹا حزقیہ تخت نشین ہوتا ہے اور فوراً اصلاحات کا آغاز کرتا ہے۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی مہینے میں اس نے ہیکل کے وہ دروازے دوبارہ کھول دیے جو اس کے باپ نے بند کر دیے تھے، لیکن وہ یہی نہیں رکا۔ اس نے کاہنوں اور لاویوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، میری بات سنو، اب اپنے آپ کو مقدس کرو اور خداوند کی ہیکل کو بھی مقدس کرو۔ مقدس مقام سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرو۔ حزقیہ نے ایک نہایت اہم بات کو سمجھا تھا۔ بیداری اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم پورے دل سے خدا کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس نے اپنے ماضی کے گناہوں کا اعتراف کیا اور کہا، ہمارے باپ دادا بے وفا تھے، انہوں نے خداوند ہمارے خدا کی نظر میں برا کام کیا اور اسے ترک کر دیا۔ لیکن صرف افسوس کرنے کے بجائے اس نے عملی قدم الفاظ ہیکل کو پاک کیا گیا، صحیح طریقے سے عبادت کو بحال کیا گیا اور تمام اسرائیل کے لیے کفارے کی قربانیاں پیش کی گئیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ غیر معمولی تھا۔ لوگوں کا ردعمل اتنا پرجوش تھا کہ تمام قربانیوں کو سنبھالنے کے لیے کافی مقدس کاہن موجود نہیں تھے۔ لاویوں کو مدد کے لیے آگے آنا پڑا کیونکہ جیسا کہ صحیفہ بیان کرتا ہے، لاویوں نے اپنے آپ کو کاہنوں کی نسبت زیادہ دیانتداری سے مقدس کیا تھا۔ لیکن حزقیہ صرف ہیکل کی عبادت کی بحالی پر مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اسرائیل اور یہ یہودا بھر میں قاصد بھیجے تاکہ سب کو یروشلم آ کر فسح کا تہوار منانے کی دعوت دی جائے۔ اس کے خط میں تاکید کی گئی، اپنے باپ دادا کی طرح ضدی نہ بنو، خداوند کے تابع ہو جاؤ، اس کے مقدس مقام میں آؤ جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس ٹھہرایا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے اس دعوت کا مذاق اڑا، لیکن بہت سے لوگوں نے عاجزی اختیار کی اور آ گئے۔ میں اس پیغام کی طاقتور تاثیر کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے میرے اپنے تجربے کی یاد دلاتا ہے جب کینسر کی تشخیص کے بعد مجھے ایک روحانی بیداری کا سامنا ہوا۔ گھر پر صحت یابی کے دوران میں نے دل سے خدا کو اس کے کلام اور عبادت کے ذریعے تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ روزانہ میں خود کو صحیفے اور عبادتی موسیقی میں ڈبو دیتا تھا۔ پھر ایک رات خدا نے ایک خواب کے ذریعے مجھ سے کلام کیا۔ میں نے خواب میں دو مقامی امریکیوں کو ایک پہاڑی پر بیٹھے دیکھا، ایک بوڑھا آدمی اور ایک نوجوان لڑکا۔ ایک گونجتی ہوئی آواز کھیتوں میں گونجی جو بار بار پکار رہی تھی، زخمی ہرن، زخمی ہرن۔ اگلے دن یہ الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے یہاں تک کہ میں نے آخرکار پوچھا، خداوند یہ زخمی ہرن کیا ہے؟ اس کا نرم جواب میرے دل کو چھو گیا، تم ہی وہ زخمی ہرن ہو۔ فوراً میرا ذہن زبور 42 ایک کی طرف گیا۔ وہی ہرن ہے، جیسے ہرن پانی کی ندیوں کے لیے تڑپتا ہے، ویسے ہی میری جان بھی تیرے لیے تڑپتی ہے، اے میرے خدا۔ میری جان خدا کی پیاسی ہے، زندہ خدا کی۔ جب میں نے یہ سچائی سمجھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس زخمی ہرن کی طرح مجھے بھی شدت سے خدا کی ضرورت تھی۔ میری جان اس کے لیے ایسی پیاسی تھی کہ کوئی اور چیز اسے سراب نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حضوری نے میرے دل کو بھر دیا، تازگی اور روحانی بیداری لے کر آیا۔ یہ میری زندگی میں ایک نئے موسم، ایک نئے باب کی شروعات تھی، بالکل ویسے ہی جیسے حزقیہ کے دور میں یہ یہودا میں ہوا تھا۔
हज़क्का के ज़माने के ज़बूर भी खुदा के लिए इसी शिद्दत की प्यास को ज़ाहिर करते हैं। लोगों की रूहानी प्यास ने ज़बरदस्त तब्दीलियों को जन्म दिया। उन्होंने मुल्क भर में बुत परस्ती के मज़बहवे को तबाह किया, फयाजी से नजराने पेश किए और खुदा के कानून की तरफ लूट आए। तवारीख हमें बताती है कि हज़क्का ने वही कुछ किया जो खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अच्छा, दुरुस्त और वफादार था। और जो कुछ भी इसने किया, उसने अपने खुदा को ढूंढा और पूरे दिल से काम किया, और यूं वो कामयाब हुआ। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनाएं? जैसे एक जख्मी हिरन पानी के लिए तड़पता है, वैसे ही हमें भी अपनी टूटी हुई हालत और ज़रूरत में खुदा के पास आना चाहिए। अभी कभार, जैसे मेरे कैंसर के तजुर्बे में हुआ, हमारी सबसे गहरी आजमाइशें ही खुदा से हमारी सबसे गहरी मुलाकातों का रास्ता बन जाती हैं। जब हम जख्मी और कमज़ोर होते हैं, तो अक्सर वही वक्त होता है जब हम उसकी ज़िंदगी बख्श मौजूदगी को महसूस करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं। अहिया सिर्फ मजहबी सरगर्मियों का नाम नहीं है, यह खुदा के लिए एक शदीद भूख रखने का मामला है। हज़क्का की तरह हमें भी हर इस चीज़ को हटाने के लिए तैयार होना चाहिए जो हमारे और खुदा के ताल्लुक में रुकावट बने। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम अपनी तवज्जो बटाने वाली चीज़ों को दूर करें, गुनाह से निमटें, वो रूहानी मशक़ें बहाल करें जिन्हें हमने नज़रअंदाज कर दिया है। सच्चा अहिया हमेशा इन दोनों बातों पर मुश्तमिल होता है, उन चीज़ों से मुंह मोड़ना जो खुदा की तौहीन करती हैं और उनकी तरफ रुजू करना जो उसकी तमजीद करती हैं। मजीद ये कि अहिया अक्सर एक फ़र्द से शुरू होता है, लेकिन दूसरों तक फैल जाता है। हज़क्का की खुदा के लिए लदन ने पूरी कौम को मुतासिर किया। इसी तरह जब हम ज़ाती तौर पर सच्चे अहिया का तजुर्बा करते हैं, तो वो कुदरती तौर पर हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचता है। खुदा के लिए हमारी प्यास की सच्चाई दूसरों में भी रूहानी भूख जगा सकती है। आखिरकार, हमें याद रखना चाहिए कि खुदा सच्ची रूहानी भूख का बेताबी से जवाब देता है। जैसे इसने हज़क्का की दुआ सुनी और लोगों को शिफा दी, जैसे इसने मेरी ज़रूरत के वक्त मुझे पाया, वैसे ही वो आज भी उन लोगों से मिलता है जो पूरे दिल से इसे ढूंढते हैं। वही खुदा जिसने ये यहूदा में अहिया लाया, आज भी हमें जिंदा करने की आरज़ू रखता है। ये यहूदा के अहिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि रूहानी तजदीद हमेशा मुमकिन है। चाहे हम कितने ही दूर क्यों ना भटक गए हों, जब हम इस जख्मी हिरन की तरह बन जाते हैं जो शिद्दत से इस जिंदा पानी का प्यासा होता है जो सिर्फ खुदा ही दे सकता है, तो वो हमसे मिलेगा, हमें जिंदा करेगा और हमें बदल देगा, और न सिर्फ हमारी जिंदगियों को बल्कि दूसरों पर हमारे असर को भी।